لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطه البلاد ومسيل البهاد ومقصد النجات. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والخطبة والمقبر والجبين الأطهر والعصب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر سيدنا ومولانا وعادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد. حضرات بارش اعضا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات لائے. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ مومنین کا کہ آپ جس توجہ سے میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں اور یہ بیان اپنے 5ویں مرحلہ فکر میں داخل ہو رہا ہے. پہلی محرم سے جس عنوان کا آغاز کیا گیا، جس گفتگو کی ابتدا کی گئی، آپ لوگ قاعدے سے بیٹھیں، ادھر ہوئیے آپ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کے ذات. آپ لوگ جب مجلس کے فرش پہ آتے ہیں تو یہاں کے طور طریقے کو سیکھیے. جیسے بڑے بیٹھتے ہیں، بڑوں کو بیٹھ کر بیٹھنا سیکھیے اور بڑوں کو کاپی کیجیے. یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اور میں آپ کے درمیان یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اجر رسالت کے عنوان پر مودت اہل بیت کو طلب کیا اور اہل بیت کی محبت کی ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھی. 5واں دن ہے اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ غور کرنا پڑے گا کہ کیوں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے مودت اہل بیت طلب کی. اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت کی مودت ہو سکتا ہے کوئی آ کے یہ کہہ دے اس لیے طلب کی، اس لیے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار ہیں. لیکن آپ اس بات پہ توجہ رکھیں کہ اسلام میں رشتہ داریوں کا احترام ہے لیکن رشتہ داریوں میں اسلام نہیں ہے. غور کیجیے گا، یعنی اسلام میں رشتہ داری ہے لیکن رشتہ داری میں اسلام نہیں ہے.
اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں سے سلام و دعا رکھیں، ان کے گھر آنا جانا رکھیں، ان کے گھر آمد و رفت رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں، لیکن اگر ان کے یہاں کوئی غیر اسلامی کام ہو رہا ہے تو آپ اس میں شریک نہ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ نہیں، رشتہ دار ہوگا وہ اپنی جگہ، آپ اس کا احترام کریں، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، لیکن اس کے غیر شرعی مسائل میں مداخلت نہ کریں، اس کے غیر شرعی مسائل میں آپ کی دخالت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اسے امر بالمعروف کریں، روکیں، اسے غلط کام سے بچنے کی تنبیہ کریں، اس کے غلط کام میں شریک نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے ہاں جو فرسٹ پریفرنس ہے، جو پہلی بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو فالو کریں۔ اسی لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ رسول اللہ نے اجر رسالت کے طور پر اہل بیت کی مودت اس لیے مانگی کہ صاحب وہ اہل بیت رسول اللہ کے رشتہ دار تھے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ آپ ذہن میں نہ رکھیے، بلکہ اہل بیت کی مودت اہل بیت کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے مانگی گئی ہے، ان کی اس منزل پہ ہونے کی وجہ سے مانگی گئی ہے۔ آپ کہیں صاحب کس منزل پہ؟ تو کائنات میں تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت ہی وہ معصوم شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد اسلام کی حفاظت کی، صحیح اسلام لوگوں تک پہنچایا، صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، صحیح دین کی تعلیم لوگوں کو دی، صحیح دین کی ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے بیان کی۔ تو پیغمبر شاید اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں کنفیوژنس ہوں گی، جہاں مشکلات ہوں گی، جہاں ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم صحیح ہیں، ہمارا طور طریقہ صحیح ہے، ہماری گفتار صحیح ہے، ہماری بات صحیح ہے۔ تو پیغمبر نے اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ کہا کہ جب سارا زمانہ کہہ رہا ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، تو تم سب کی طرف توجہ نہ کرنا بلکہ اہل بیت کی طرف دیکھنا کہ اہل بیت کیا کر رہے ہیں، اور کیجئے گا اہل بیت کی طرف دیکھنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا اے عمار یاد رکھو اگر سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہو اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہو، اور کیجئے گا توجہ کیجئے گا، روایت پڑھوں آپ کے سامنے، پیغمبر نے جناب عمار یاسر سے مخاطب ہو کے کہا، شاید پیغمبر کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانوں میں ہر آدمی اسلام کی ایک شاپ کھول کے بیٹھ جائے گا اور فتووں کی دوائیں بیچنا شروع کر دے گا، فتووں کا انجیکشن بیچنا شروع کر دے گا، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ صاحب اصلی دین کیا ہے، کیا ان کی بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر آنے والا اس وقت نیا مسلمان ہو، کسی دوسری قوم سے ہماری طرف آئے، اب اس کے سامنے مسلک کھول کے رکھ دیا جائے تو وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، وہ تو یہ سوچے گا کہ ہم نے تو اپنے مذہب کو چھوڑا کہ چلو اسلام میں چل رہے ہیں، دین محمد میں چل رہے ہیں، اب تو ہم جب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں اتنے فرقے ہیں، اتنے سارے افراد ہیں، اتنی تھنکنگز ہیں، اتنے تھاٹس ہیں، اتنی فکریں ہیں، اتنے افراد ہیں، اتنے طریقے کی فقہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے نماز پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ویسے نماز پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے روزہ کھولو، کوئی کہہ رہا ہے ویسے روزہ کھولو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے حج کرو، کوئی کہہ رہا ہے ویسے حج کرو، تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ شاید نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اسی لیے نبی نے اس دور میں ارشاد فرمایا اے عمار اگر سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہو، علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہو، تو زمانے کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے نکل جانا۔ اور کر رہے ہیں پیغمبر نے جناب عمار سے کہا کہ زمانے کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب سب تو یہی کر رہے ہیں، ایک یہ جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ سب تو یہی کر رہے ہیں، تو بات سب کی ہے ہی نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کیا کر رہے ہیں۔ جناب عمار سے یہی کہا پیغمبر نے کہ سارا زمانہ ایک طرف ہو، علی اکیلے ایک طرف ہو، تو زمانے کو چھوڑ دینا، علی کی طرف چلے جانا۔ پلٹ کے عمار نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو پلٹ کے رسول نے جو جواب دیا اور تاریخ کے صفحات پہ وہ جواب لکھا ہے وہ قابل قبول ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اے عمار یاد رکھنا اگر سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہو، علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہو، تو حق زمانے کے پیچھے نہیں جائے گا، علی کے پیچھے جائے گا۔
اس کا مطلب اگر حق چاہیے تو امیر المؤمنین کے پیچھے چلنا پڑے گا، لہٰذا مودت اہل بیت کو واجب کیا گیا۔ مودت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت حق کو پہچنوائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک زمانہ آ جائے کہ جہاں کنفیوژنس ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو پریشان نہ ہونا، ہم نے اہل بیت کی مودت مانگی ہی اس لیے ہے کہ اہل بیت کو دیکھتے رہنا اور ان کی مودت اختیار کرتے رہنا، وہ تمہیں حق بتاتے رہیں گے۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اہل بیت سے مودت کی کیوں جائے؟ کل میں نے گفتگو یہیں پہ چھوڑی تھی کہ جیسے میرے پیغمبر نے سب کچھ کر کے دکھایا، ویسے ہی اہل بیت کی مودت بھی اختیار کر کے دکھائی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر نے اہل بیت سے مودت کر کے نہیں دکھایا، نہیں، میرا رسول کوئی ناقص کام نہیں کرتا۔ جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، جیسے خمس واجب ہے، ویسے ہی اہل بیت کی مودت بھی واجب ہے۔ نہیں، شاید میں جملہ بدلوں تو بات آپ کے درمیان اور روشن ہو جائے۔ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا۔ جیسے نماز واجب ہے ویسے اہل بیت کی مودت نہیں واجب ہے۔ جیسے نماز واجب ہے ویسے اہل بیت کی مودت نہیں واجب ہے۔ جیسے روزہ واجب ہے ویسے اہل بیت کی مودت نہیں واجب ہے۔ جیسے حج واجب ہے ویسے اہل بیت کی مودت نہیں واجب ہے۔ جیسے زکوٰۃ واجب ہے ویسے اہل بیت کی مودت نہیں واجب ہے۔ آپ کہیں مولانا کیوں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جی سنیے، اس لیے کہ نماز کب واجب ہے؟ کہ جب بچہ 14 سال کا ہو جائے تب واجب ہے۔ اور کیجئے گا، نماز کب واجب ہے؟ کہ جب بچہ 14 سال کا ہو جائے تب واجب ہے۔ روزہ کب واجب ہے؟ کہ جب 14 سال کا ہو جائے تب واجب ہے۔ حج کب واجب ہے؟ کہ جب مستطیع ہو جائے تب واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز 12 سال کے بچے پہ واجب نہیں لیکن 14 سال کے بچے پہ واجب ہے۔ روزہ 12 سال کے بچے پہ واجب نہیں، 14 سال کا ہو جائے تو واجب ہے۔ حج غریب پہ واجب نہیں، اگر صاحب استطاعت ہو جائے تو واجب ہے۔ اب میرا جملہ سمجھے، اہل بیت کی مودت جتنی چھوٹے پہ واجب ہے ویسے ہی بڑے پہ واجب ہے۔ جیسے امیر پہ واجب ہے ویسے غریب پہ واجب ہے۔ جیسے اندر والوں پہ واجب ہے ویسے ہی باہر والوں پہ بھی واجب ہے۔ سلامت آپ غور کیجئے گا، کبھی بھی اعمال کے نظام پر اہل بیت کی مودت کو نہیں تولا جا سکتا، اس لیے کہ اعمال کے اپنی ایک، جسے کہا جائے کہ ایک گائیڈ لائنز ہیں، اعمال کے اپنے ایک طور و طریقے ہیں، اعمال کی اپنی ایک محدودیت ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو واجب قرار دے رہے ہیں ویسے نہیں، بلکہ اہل بیت کی مودت کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو علی ولی اللہ کی معرفت لے کے پیدا ہوتا ہے، ولایت کو دل میں رکھتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق ہی عالم نور سے ہے۔ اور غور کیجئے گا، اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، لیکن نماز واجب ہے لیکن کہاں واجب ہے؟ کہ صاحب جب آپ گھر میں ہو، اپنے شہر میں ہو، اپنی بستی میں ہو تو 4 رکعت نماز واجب ہے، لیکن یہی نماز جب آپ سفر پہ جائیں تو نماز آدھی ہو جاتی ہے، 2 رکعت ہو جاتی ہے، 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو گئی۔ بھائی جب واجب تھی تو آدھی کیوں ہوئی؟ کہ نہیں، سفر کی تھکان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے مسافر پہ احسان کر دیا۔ غور کیجئے گا، حالانکہ اور بھی فلسفے ہیں قصر نماز کے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب نماز کبھی آدھی ہے کبھی پوری ہے۔ روزے کا معاملہ کیا ہے؟ کہ جب تک صحیح ہیں روزہ واجب ہے، لیکن جب مریض ہوئے تو فدیہ دے دیجئے، ڈاکٹر نے منع کر دیا اب روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب روزہ کبھی واجب ہے کبھی نہیں واجب ہے۔ حج کا کیا معاملہ ہے؟ کہ پیسہ ہے تو کر لیجئے اور نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے، اس کا مطلب حج کہیں واجب ہے کہیں نہیں واجب ہے، نماز کہیں آدھی کہیں پوری، روزہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے، حج کہیں ہے کہیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر نصاب ہو تو زکوٰۃ دیجئے، نہیں ہو تو مت دیجئے۔ اب مجھے بتائیے کہ اہل بیت کی مودت کیا اس طرح ہے کہ کہیں آدھی ہو جائے کہیں پوری ہو جائے؟ کہ نہیں، سفر میں ہو تب بھی پوری، حضر میں ہو تب بھی پوری، گھر میں ہو تب بھی پوری۔ نہیں، جملہ بدلوں، ارے دربار میں ہو تب بھی پوری، میسم کی طرح فرازے دار میں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔
یعنی دربار میں ہو تب بھی محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت پوری ہے، اور اگر فراز دار پہ چلے جاؤ تب بھی مودت اہل بیت پوری ہے، آدھی نہیں ہوگی مودت اہل بیت۔ اس کا مطلب جو رتبہ مودت اہل بیت کا ہے۔ اور قبلہ ایک بات اور عرض کروں، بیچارے بڑی کوشش کرتے تھے اور بڑی کوشش سے کبھی ان کی کوئی نماز نہیں قضا ہوئی، لیکن آخر میں بیچارے پتہ چلا مریض ہو گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے، مریض ہو کر ہاسپٹل میں ہو گئے، اور کئی دن تک ان کی نمازیں مسلسل قضا ہوئی، اور پھر اس کے بعد ملک الموت لینے آ گیا اور ملک الموت لے کے چلا گیا۔ 1 مہینے کی نماز مثلا قضا تھی، بیٹا شریف تھا، بیٹے نے تربیت اچھی پائی تھی، بیٹا ایک مولانا کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا قبلہ میرے بابا کی 1 مہینے کی نماز قضا ہے، کیا آپ نماز اجارہ پڑھا سکتے ہیں؟ مولانا نے بھی کہا ہاں اتنی اجرت لگے گی، اجرت دے دو، ہم تمہارے والد کی نماز پوری کروا دیں گے۔ پر روزے کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ وہ بیمار ہوئے، اتفاق سے پوری عمر میں 1 ماہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، بیٹے نے پیسہ دیا، روزہ بھی رکھوا دیا گیا، نماز بھی پڑھوا دی گئی۔ اس کا مطلب اگر نماز غلطی سے چھوٹ جائے اور بیٹا اور اولاد اس لائق ہو تو وہ بعد میں نماز پڑھوا سکتی ہے، بعد میں روزہ رکھوا سکتی ہے۔ لیکن آپ ذرا بتائیں، کبھی آپ نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا کہ جو ایک پیسے کی اچھی خاصی قیمت لے کے مولانا کے پاس جائے اور جا کے کہے مولانا مجھے تو مودت اہل بیت سمجھ میں آ گئی لیکن میرے والد مودت اہل بیت نہیں رکھتے تھے، لیجئے یہ پیسہ لے لیجئے اور میرے والد کی طرف سے مودت اہل بیت کر لیجئے۔ اور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز پیسے سے پڑھوا دی گئی، روزہ پیسے سے رکھوا دیا گیا، حج پیسے سے کروا دیا گیا، لیکن جب مودت اہل بیت کی بات آئی تو پتا چلا وہ 1-2 ہزار کی بات نہیں، 5 لاکھ کسی مولوی کو دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے والد کی طرف سے مودت اہل بیت اختیار کر لیجئے۔ مولانا ایک مرتبہ چیخ کے کہیں گے عجیب احمق ہو تم، عجیب پاگل ہو تم، عجیب آدمی ہو تم 5 لاکھ کیا مجھے 5 کروڑ دو پھر بھی میں یہ کام تمہاری طرف سے نہیں کر سکتا۔ بھائی غور کیجئے گا، بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ نماز تم نے پڑھوا دی، روزہ تم نے رکھوا دیا، مودت اہل بیت کیوں نہیں کروا سکتے؟ کہا نہیں، ان نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا معاملہ تھا عمل سے، مودت کا معاملہ ہے عقیدے سے۔ بھائی غور کیجئے گا، جب تک عمل کی بات تھی تو عمل میں اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو بھر دیا جا سکتا ہے، لیکن مودت اہل بیت میں گنجائش نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے، اور جیسے یہاں سے جاؤ گے ویسے ہی وہاں پاؤ گے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، گفتگو شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آج ایک اہم مرحلے پہ آپ کو لے آنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اعمال کی کیٹیگریز ہیں وہ الگ ہیں، لیکن مودت اہل بیت بہت عظیم اور بہت امپورٹنٹ چیز کا نام ہے، وہ یہی تو وجہ تھی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جیسے پیغمبر نے نماز پڑھ کے سکھائی ویسے ہی مودت اہل بیت کر کے دکھائی، جیسے روزہ رکھ کے دکھایا ویسے ہی مودت اہل بیت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ آج مودت اہل بیت کے لیے نظریات قائم ہو جاتے ہیں، ہر آدمی اپنا گریبان اٹھا کے کہنے لگتا ہے کہ میرے حساب سے تو یہ ہے مودت اہل بیت، میرے حساب سے تو وہ ہے مودت اہل بیت، میرے حساب سے تو اس طریقے سے مودت ہونی چاہیے، اس طریقے سے محبت نبھانی چاہیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نعوذ باللہ، کیا رسول کے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی جو آپ اپنا حساب پیش کر رہے ہیں؟ کیا رسول کو نہیں پتا تھا کہ مودت اہل بیت کیسے کرنی ہے؟ کیا رسول نے نہیں بتایا؟ جو رسول نماز بتا رہا ہے، نہیں جملہ اور بدلو، وہ رسول کہ جس نے بیت الخلا تک جانے کے احکام بتا دیے۔ بھائی اس سے زیادہ معتبر اسلام دین کہاں سے لائیں گے کہ جہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب بیت الخلا میں جاؤ تو پہلے بایاں پیر رکھو، جب واپس نکلو تو دایاں رکھو، مسجد کے لیے احکام، جہاں قدم چلنے کے احکام بتائے جا رہے ہیں، وہ اتنے امپورٹنٹ مسئلے کو وہ رسول نہیں بتائے گا۔ بھائی نماز کے لیے جیسے رسول نے بتایا ویسے ہی مودت اہل بیت کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو نماز کے لیے آپ کسی سے پوچھیں کہ صاحب میں چاہتا یہ ہوں کہ نماز جو ہے وہ مجھے بہت اچھی عبادت لگتی ہے، لیکن نماز میں معاملہ یہ ہے کہ اب میں ضعیف ہو گیا ہوں اور میرا دل رکوع کرنے کا نہیں کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج سے میں نماز میں رکوع نہ کروں، میرے اعتبار سے رکوع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی آپ سے کہنے لگے گا ہمت کیسے ہوئی آپ کی یہ کہنے کی
ارے نماز اللہ کی واجب کردہ عبادت ہے، جیسے اللہ نے بتائی ہے ویسے ہی کرنی ہے۔ غور کیجئے گا۔ نہیں صاحب آپ غور نہیں کر رہے ہیں، آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے اور میں آپ سے کہنے لگوں دیکھیں صاحب نماز بڑی اچھی عبادت ہے، اور نماز میں سورہ الحمد تو ہم 1400 سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جب سے نبی نے نماز واجب کی تب سے سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اتنا پرانی چیز پڑھنے کی؟ چلو ذرا بدل دیتے ہیں، آج سے ہم نماز میں سورہ حمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل، بہت اہم سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ یاسین، رزق میں برکت دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ائمہ سے روایتیں موجود ہیں، کیا آپ میں سے کوئی مجھے اجازت دے گا کہ میں سورہ حمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھوں؟ بھائی غور کیجئے گا، میں کہوں کہ بہت پرانا ہو گیا سورہ حمد، بہت پرانی بات ہے سورہ حمد کی، میں چاہتا ہوں سورہ حمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھوں، تو آپ سب کہیں گے مولانا آپ ذرا اپنا ہوش حواس قائم رکھیے۔ دیکھیں سورہ یاسین بھی قرآن کا سورہ ہے، لیکن نماز میں وہی پڑھنا ہے جو نبی نے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نماز میں وہی پڑھنا ہے جو نبی نے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ ارے قبلہ میں اپنے جیب سے تھوڑی کچھ پڑھ رہا ہوں، میں قرآن والے سورے کو تو ہی قرآن والے کی جگہ لا رہا ہوں۔ بھائی سورہ حمد بھی قرآن والا، سورہ یاسین بھی قرآن والا، سورہ حمد بھی قرآن کا سورہ، سورہ یاسین بھی قرآن کا سورہ، میں سورہ حمد کو ہٹا کے سورہ یاسین کو لا رہا ہوں، حالانکہ دونوں قرآن کا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نہیں لا سکتے، تو پھر مجھے کہنے دو جب قرآن والے کی جگہ دوسرا قرآن والا نہیں آ سکتا تو غدیر والے کی جگہ سلامت رہے۔ یا علی بھائی توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں کہ نمازوں پہ اعتراض نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے یورپ سے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا نماز کے لیے، اور نماز میں جو ہماری سجدے کی حالت ہوتی ہے اس سجدے کی حالت کا مذاق اڑایا گیا یورپ میں۔ کیا سارا مسلمان مجھے مل کے اجازت دے گا کہ صاحب وہ انگریز ہماری نماز پہ ہنس رہے ہیں، وہ انگریز ہمارے سجدے کے طریقے پہ ہنس رہے ہیں، کیا ہم سجدے کا طریقہ بدل دیں؟ بھائی غور کیجئے گا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ پڑھے لکھے افراد ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ یورپ میں باقاعدہ آرٹیکل لکھا گیا مسلمانوں کے خلاف، اور نماز میں سجدے کی حالت کا مذاق اڑایا گیا۔ بھئی آداب ممبر مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بیان کروں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سجدے کا جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے، جو اسٹیپ سجدے کا ہوتا ہے، جس طریقے سے جو اسٹرکچر پہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس اسٹرکچر کا مذاق اڑایا، کہا یہ کون سی عبادت ہے، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ حالانکہ جس چیز کا یورپ مذاق اڑا رہا ہے، جس چیز کے وہ یہودی اور عیسائی مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کو اپنی نماز میں سب سے زیادہ وہی پسند ہے۔ بھئی غور کیجئے گا، اللہ کو نماز میں سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے، لیکن وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا ہم مل کے ان کے ہنسنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیں کہ صاحب وہ مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں ہمارے سجدے کا انداز اچھا نہیں لگتا، تو آج سے ہم نماز میں سجدہ نہیں کریں گے، آج سے ہم نماز میں سجدہ ہٹا دیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا نہیں، ہنستی رہے ساری دنیا، لیکن چونکہ میرے اللہ کو پسند ہے، بھائی غور کیجئے گا، چونکہ میرے اللہ کو پسند ہے لہذا بدلا نہیں جا سکتا۔ تو جب نماز میں یہ ساری چیزیں ہیں تو مودت میں بھی یہ ساری چیزیں کیوں نہیں لاتے ہو؟ بھائی مودت اہل بیت کے لیے سارے بہانے کیوں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ ارے صاحب ان کو اچھا نہیں لگ رہا، ان کو اچھا نہیں، ارے جہنم میں جائے دنیا تمہیں جنت نہیں دلائے گی، اہل بیت جنت تک لے کے جائیں گے۔ بھائی صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔ یا تو مانیے کہ نماز و روزہ و حج و زکات سے مودت اہل بیت کی عظمت کم ہے، اور اگر یہ مان گیا اور میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ دی کہ بہت عظمت زیادہ ہے، تو پھر جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نماز و روزہ و حج و زکات میں رکھا جاتا ہے تو مودت اہل بیت میں بھی رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے عبادتوں میں دخالت نہیں کر سکتے۔ میں کہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کل گرمی میں دن بڑا ہو رہا ہے، میں ذرا روزہ 2 گھنٹہ پہلے کھول لوں، بھئی کوئی مجتہد مجھے اجازت دے گا، کوئی مولوی مجھے اجازت دے گا
کہیں گے مولانا نہیں رکھنا ہے تو مت رکھو، لیکن روزے کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، جیسا نبی نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکات، آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کا ذہن کچھ مانے یا نہ مانے، لوگ ہنستے رہے پھر بھی کرنا وہی ہے جیسے نبی نے کیا ہے، کرنا وہی ہے جیسے نبی نے کیا ہے۔ تو مجھے کہنے دو مودت اہل بیت کے معاملے میں بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے کیا ہے۔ ارے کسی کو ماتم پسند آئے نہ آئے ہمیں ماتم کرنا ہے، کسی کو مجلس اچھی لگے نہ لگے ہمیں مجلس کرنا ہے، کسی کو جلوس اچھا لگے نہ لگے، نبی نے حسین کا غم منایا ہے، ہمیں بھی حسین کا غم منا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی۔ اب غور توجہ کیا آپ نے، یعنی جتنا جو نبی نے کر کے دکھایا ہے، نماز، روزہ، حج و زکات، اس سے کہیں زیادہ اہل بیت کی مودت دکھائی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، نہیں تو میں جو اتنی دیر سے عرض کر رہا ہوں، کیا نبی نے ان نماز کی حالت میں اہل بیت کی مودت نہیں دکھائی؟ ارے اگر نبی کو نہ دکھانا ہوتا تو کیا سجدے کی حالت میں پشت پہ نوازے کو بیٹھائے رہتے؟ ارے بھائی غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ نماز وہ بھی ہم جیسے مولوی کی نماز نہیں ہے، 2 رکعت کے مولوی کی نماز نہیں، کس کی نماز ہے؟ نبی کی نماز۔ نبی کی نماز کا معاملہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی کی نماز کا معاملہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کہ جیسے نبی نے پڑھ کے دکھایا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ نماز پڑھو، اور ہم کو کیا پتا تھا کیسے نماز پڑھنی ہے؟ نبی نے پڑھ کے دکھایا کہ دیکھو ایسے قیام ہوتا ہے، ایسے رکوع ہوتا ہے، ایسے سجود ہوتا ہے، ایسے تشہد ہوتا ہے، ایسے سلام ہوتا ہے۔ اب جیسے نبی نے پڑھا ویسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہی کیا دعویٰ ہے کہ ایسے ہی نبی نے پڑھا ہے؟ اس لیے کہ نماز کا ایک طریقہ تو ہے نہیں بھائی، بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے ایسے پڑھا، نبی نے ایسے پڑھا، نبی نے ایسے پڑھا۔ آپ اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ہی ایسے پڑھا؟ بھئی ہو سکتا ہے نبی نے ہاتھ باندھ کے پڑھا ہو سکتا ہے نبی نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہو سکتا ہے نبی نے زیر ناف ہاتھ باندھا ہو سکتا ہے نبی نے کھول کے ہاتھ پڑھا ہو سکتا ہے نبی نے نیت کے بعد ہاتھ باندھا ہو۔ بھئی 17 طریقے ہیں نماز کے عالم اسلام میں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ 17 طریقے ہیں عالم اسلام میں نماز کے۔ آپ ذرا جائیں فقہ پڑھیں، امام حنبل کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، فلاں صاحب کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، اور شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ بھئی غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک نبی کی نماز اور آپ دیکھیں 17 اختلافات۔ اب اگر بیچارہ کوئی نیا مسلمان ہو اور اس سے کہا جائے بھائی نماز اسلام کی پہلی عبادت کیا ہے، وہ کہے گا نماز۔ کہ صاحب چلو مسجد۔ اب مسجد پہنچے تو دیکھا وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو کنفیوز کہ بیچارہ کیسے نماز پڑھے۔ اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے نماز کون سا عمل ہے؟ کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں جو نبی نے کیا نہیں۔ کم سے کم 11 سال، غور کیجئے گا، 11 سال اگر واجب نمازیں بھی آپ مان لیں تو ایک دن میں 5 مرتبہ نبی نماز پڑھتے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ ایک دن میں 5 مرتبہ نبی نماز پڑھتے تھے۔ کہاں؟ گھر میں پڑھتے تھے؟ کہا نہیں مسجد میں پڑھتے تھے۔ اکیلے پڑھتے تھے؟ کہا نہیں جماعت سے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو 11 سال میں نبی نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ اب ذرا گھر جا کے گنجیے گا، جوڑ لیجیے گا، گھر جا کے کیلکولیٹ کر لیجیے گا کہ کتنی نمازیں ہوئی۔ مطلب ایک دن میں 5 مرتبہ تو 365 دن میں کتنی مرتبہ، اور پھر 11 سال، اس لیے کہ کم سے کم 11 سال نبی مدینے میں رہے تو 11 سال تو مسجد نبوی میں کنٹینیو مسلمانوں نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر بھی اختلاف نہیں سوچنے والی بات ہے۔ ذرا پڑھے لکھے افراد سوچیں بھائی ایک دو بات کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ تو 11 سال میں کم سے کم 1,00,000 مرتبہ تو دیکھا ہوگا نا۔ یعنی ایک عمل نبی نے 1,00,000 مرتبہ کیا، پھر بھی اتنا اختلاف، پھر بھی ابھی تک صحیح نظر نہیں آیا۔ کوئی کہہ رہا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ویسے پڑھو۔ اس کا مطلب کیا غلطی نبی کی ہے یا دیکھنے والوں کی ہے؟
نہیں غور کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پھر مجھے ایک جملہ بھی کہنے دیجئے، ہمیں اس امت پر کیا بھروسہ کیا جائے؟ ارے جو کام نبی نے 1,00,000 سے زیادہ کیا، جب اسے بھول گئے تو جو غدیر میں 1 مرتبہ کیا، اگر اسے بھول جائیں تو حیرت کی کیا بات ہے؟ حالانکہ بھولنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے، لیکن یاد رکھیے بھئی، غور کیجئے گا، یہ سارا اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ نبی کے بعد جو سلسلے میں اختلاف ہوا، 200 سال کے بعد ایک صاحب اٹھے کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے، 200-250 سال کے بعد ایک صاحب اٹھے ویسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا مطلب کہ جو 200 سال کا گیپ ہوا، اس گیپ کو کون پر کرے؟ لیکن آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہی نبی نے پڑھی۔ کا کیوں؟ کا اس لیے کہ ہم نے جن علماء سے نماز سیکھی ان کا تعلق 12ویں امام تک پہنچا، 12ویں امام نے 11ویں امام کو دیکھا، 11ویں امام نے 10ویں امام کو دیکھا، 10ویں امام نے 9ویں امام کو دیکھا، 9ویں امام نے 8ویں امام کو دیکھا، 8ویں امام نے 7ویں کو نماز پڑھتے دیکھا، 7ویں نے 6ٹھے کو نماز پڑھتے دیکھا، 6ٹھے نے 5ویں کو نماز پڑھتے دیکھا، 5ویں نے 4تھے کو نماز پڑھتے دیکھا، اور 4تھے نے 3سرے کو نماز پڑھتے دیکھا، اور 3سرے نے نبی کی پشت پہ بیٹھ کے دیکھا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ 3سرے نے نبی کی پشت پہ بیٹھ کے دیکھا، اور 2سرے نے نبی کے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ ارے پہلو میں کھڑے ہونے کے بعد وہ پہلا تو وہ تھا جس نے ہر وقت نبی کو نماز پڑھتے ہوئے۔ سلامت رہیں آپ۔ بھائی اور کر رہے ہیں؟ پہلے نے تو نبی کو ہر وقت نماز پڑھتے دیکھا، 2 قبلوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا، لہٰذا ہم گارنٹی کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے نماز کا سلسلہ لو، ہم سے نماز کا طریقہ لو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کیسے نماز پڑھتے۔ اور اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو کھولو صحیح مسلم، کھولو اپنی کتابیں، وہاں خود لکھا ہے کہ جب علی 4تھے خلیفہ بن کے آئے، بھائی غور کیجئے گا، جب علی 4تھے خلیفہ بن کے آئے اور علی نے نماز پڑھائی تو علی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے کہا، علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے بوڑھے بوڑھے صحابیوں نے کہا، الیوم اصلی کما صلیت علی جماعت رسول اللہ، آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ ارے بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ بھائی یہ مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ آج ویسی نماز پڑھی، آج ویسی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بوڑھے بوڑھے صحابی بتا رہے ہیں کہ علی سے پہلے نماز تو ہوئی لیکن ویسی نہیں ہوئی جیسی رسول پڑھا کرتے تھے۔ نہیں، شاید آپ تک ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔ میں اور ایک نماز کی کنڈیشن عرض کروں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان امیر المومنین کے شہادت کے بعد مدینے آیا تو اس نے بھی نماز پڑھائی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس کے پیچھے بھی بزرگ صحابی کھڑے ہوئے تھے، اور جب اس نے نماز پڑھائی تو نہ جانے کون سی خنت سوار تھی، یہ بھی علماء اہل سنت نے لکھا، نہ جانے کون سا دماغ میں فطور تھا، نماز پڑھائی بغیر بسم اللہ کے، یعنی بسم اللہ نہیں کہا۔ اب پتہ نہیں بسم اللہ سے مشکل تھی یا نقطہ بائے بسم اللہ، پتہ نہیں۔ شاباش شاباش، یا علی یا علی، اللہ صلی علیہ۔ بسم اللہ اس نے چھوڑ دی، بسم اللہ کے بغیر الحمد شروع کر دی۔ ابھی ادھر نماز شروع ہوئی تھی کہ پیچھے سے پبلک نے ٹوکا، اور ٹوک کے ایک جملہ کہا، یبنا ابو سفیان سرخت فی الصلاۃ، اے ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا۔ ارے بھائی ذرا جملے پہ توجہ کیجئے، یہ جو پیچھے بزرگ کھڑے تھے یہ بھی خوب جانتے تھے کہ کیا کہنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز میں چوری کرنے لگا، نماز میں بھی چوری کرنے لگا۔ بھائی اردو کی نزاکت سمجھیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے بعد 2 نمازیں نظر آئیں، اور دونوں علماء اہل سنت نے لکھی۔ ایک وہ نماز کہ جس کو پڑھنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ ایک وہ نماز کہ جس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں چوری ہوئی، نماز میں چوری ہوئی، نماز میں چوری ہوئی۔ اما چور کی سزا کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا اسلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں،
ہے. اس کا مطلب جو نماز میں چوری کرے کم سے کم اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب اسے کیا کیا جائے کہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. بھائی غور کیجئے گا. اب یہ جو دو نمازیں نظر آئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز وہ کہ جس میں چوری کی گئی, دوسری نماز وہ کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہر آدمی جھوم کے کہہ رہا ہے کہ آج ویسی نماز پڑھی, آج ویسی نماز. ایک اردو کا جملہ کہہ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہے. آج ویسی نماز پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے, جیسی سرکار مدینہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. تو پھر ان دو نمازوں کو سامنے رکھ کے مجھے یہ کہنے دو کہ سرکار مدینہ کی نماز الگ ہے, مدینہ سرکار کی نماز الگ. سلامت ہے. شاباش. یا اب غور کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا, میں بھائی یہ موضوع میں عرض کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ بات آ گئی لہذا میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تاریخ لکھ دی کہ اب اگر کوئی آئے تو اسے وہ نماز دکھاؤ جو اہل بیت والی نماز ہے. بھائی غور کیجئے گا, اس لیے کہ یہی وہ نماز ہے کہ جس کے لیے چیلنج کر کے کہا جا سکتا ہے کہ آؤ ہم نبی تک شجرہ دکھانے کے لیے تیار ہیں, ہم دکھائیں گے کہ نبی تک نماز کا شجرہ کیا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے گا, جیسے نبی نے نماز پڑھ کے دکھایا ویسے ہی اہل بیت کی مودت کا سلیقہ بھی سکھایا. اگر اہل بیت کا کوئی فرد حالت نماز میں پشت پہ آ کے بیٹھ گیا تو نبی نے یہ نہیں کیا کہ اہل بیت کو اتار دیا ہو, بلکہ حسین کو بیٹھے رہنے دیا, نماز کو بڑھایا. آپ غور کیجئے, آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں کہ نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کہہ رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ایک مرتبہ نہیں, 71 مرتبہ. بھائی غور کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. 71 آپ زیادہ سے زیادہ کتنی بار کہہ سکتے ہیں کہ 7 مرتبہ. نبی نے کتنی مرتبہ کہا 71 مرتبہ. ارے بھائی 1 مرتبہ کہا ہوگا, 2 مرتبہ کہا ہوگا, 3 مرتبہ کہا ہوگا, پھر تو نبی چاہتے ہوں گے نا اٹھے. لیکن تاریخ کہتی ہے, روایت کہتی ہے کہ نبی نے چاہا کہ اٹھے لیکن ادھر سے جبریل آئے اور جبریل نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, یا نبی اللہ جب تک حسین نہ اترے. بھائی غور کیجئے گا, یا نبی اللہ جب تک حسین نہ اترے. بھائی غور کیجئے, مثال برائے مثال دے رہا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا ہوں, اتفاق سے میرا کوئی بھتیجا, میرا کوئی بیٹا آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہو اور وہ ضد کرنے لگے کہ مجھے مولانا کی گود میں بیٹھنا ہے, مجھے مولانا کی آغوش میں بیٹھنا ہے. تو آپ یہ بتائیے, آپ مجھے روکیں گے یا اسے سمجھائیں گے؟ نہیں پہنچ رہی ہے میری بات, میں کیا عرض کر رہا ہوں. ارے اس چھوٹے بچے میں سے کوئی چھوٹا بچہ ضد کرنے لگے کہ مجھے ممبر پہ مولانا کے بغل میں جا کے بیٹھنا ہے, آپ کہیں گے بیٹا مجلس ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کہیں مولانا اسے بھی بغل میں بٹھا لو. بھائی غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے, مولانا اسے بھی بغل میں بٹھا لو, مولانا اسے بھی ممبر پہ بٹھا لو. آپ بچے کو سمجھائیں گے, آپ کہیں گے مولانا لاجکلی بات ہے, بچہ نہ سمجھ ہے تو بچے کو سمجھایا جائے گا, بڑے کو نہیں روکا جائے گا. یہاں تو عجیب معاملہ ہے. جبریل کو چاہیے تھا کہ حسین کو اتارے. ارے بھائی کچھ کر رہا ہوں, جبریل کو چاہیے تھا کہ حسین کو سمجھاتے, اے میرے لال اتر جاؤ, اے نبی کے نواسے اتر جاؤ. لیکن یہی تو جبریل بتا رہے کہ حسین بچے ہیں لیکن ناسمجھ نہیں ہے. ارے غور کیجئے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں. حسین بچے ہیں لیکن ناسمجھ نہیں ہے, وقت کے امام ہے, لہذا حسین کو نہیں روکا گیا بلکہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا نبی اللہ آپ رک جائیے. پھر مجھے کہنے دو کہ حسین کے لیے نبی کو نہیں روکا گیا بلکہ حسین کے لیے نماز کو روکا گیا. شاباش. یا کیا سلوات سے کوئی تکلیف ہے؟ بلند آواز سے پڑھے نا مل کر. زندہ 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 مردہ مردہ مردہ.
نہیں بھائی ایک جملہ اور سنیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم صلی غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. لہذا امام حسین کو پشت پہ بیٹھا کے یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کہ مودت سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو عبادت اسے کہتے ہیں، مودت اسے کہتے ہیں. امام حسین کا معاملہ ہی الگ ہے. امام حسین کی مودت دکھائی جا رہی ہے کہ نماز بھی تبھی قبول ہے جب حسین ابن علی کے ساتھ ہو، جب حسین ابن علی کی محبت کے ساتھ ہو. لہذا نبی نے جیسے نماز سکھایا، جیسے روزہ سکھایا، اس سے بڑھ کے مودت سکھایا، اس سے بڑھ کے مودت دکھایا، اس سے بڑھ کے مودت کرنے کا سلیقہ سکھایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج امت کو سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مودت سمجھ میں نہیں آتی. بھائی غور کیجئے گا، مودت سمجھ میں نہیں آتی. نماز کی بات ہو ہاں ہاں، روزے کی بات ہو ہاں ہاں، حج کی بات ہو ہاں ہاں، کیوں نہیں. لیکن جب مودت کی بات ہو تو اس میں 10 طریقے کے تھاٹس دینے لگتے ہیں، نظریات دینے لگتے ہیں. وہ تو محبت کا معاملہ دل سے ہے. یہ جلوس کی کیا ضرورت ہے، یہ عزاداری کی کیا ضرورت ہے، یہ مجلس و ماتم کی کیا ضرورت ہے، یہ تبرک و سلسبیل کی کیا ضرورت ہے، یہ یہاں پر آ کے مجلس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فضائل کی کیا ضرورت ہے، یہ مناقب کی کیا ضرورت ہے. ارے فضائل سنو گے نہیں تو اہل بیت کو پہچانو گے کیسے؟ غور کیجئے گا، اگر فضائل سنو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ مودت کن سے کرنی ہے، محبت کن سے کرنی ہے. اور اہل بیت تو بڑی باعظمت چیز ہے، ان سے متبرک ہونے والا فرش عزا جب اتنی عظمت کا حامل ہو جاتا ہے. بھائی غور کیجئے، توجہ کیجئے گا، جو چیز ان سے منسوب ہو جائے. مجھے آیت اللہ العظماء برو جردی کا جملہ یاد آ رہا ہے، بہت بڑا عالم مجتہد قوم کا، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کی نسبت حسین سے ہو جائے وہ چیز واجب الاحترام ہو جاتی ہے. نہیں غور کیجئے گا، کیا پیارا جملہ کہا انہوں نے. یقیناً آج کچھ لوگوں کو علم سمجھ میں نہیں آتا، تابوت سمجھ میں نہیں آتا، زری سمجھ میں نہیں آتی، ذوالجناح سمجھ میں نہیں آتا، فرش عزا سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تمہارا دماغ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھائی غور کیجئے گا، کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ مولانا ایک لکڑی میں ایک کپڑا باندھ دیا، یہ علم ہو گیا؟ بالکل علم ہو گیا، اس لیے کہ تم لکڑی دیکھ رہے ہو، تم کپڑا دیکھ رہے ہو. یہ بتاؤ جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ کیا تھا؟ نہیں غور کیجئے گا، یہ بتاؤ جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے معجزہ تھا. ہم نے کہا نہیں لکڑی تھی. کہنے لگے نہیں معجزہ تھا. ہم نے کہا نہیں لکڑی تھی. کہنے لگے نہیں لکڑی تو تھی لیکن موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو معجزہ ہو گئی. ارے بھائی غور کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ ارے جب لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں آئے تو معجزہ ہو جائے تو اگر کسی لکڑی کی نسبت فخر موسیٰ ابوالفضل العباس. بھائی غور کیجئے گا، یا عباس یا یا عباس یا یا عباس یا نہیں غور کیجئے، 2-4 دلیلیں دے کے گفتگو آج کی تمام ہو جائے گی. کہیں گے نہیں وہ عصا تھا. بھائی اللہ چاہتا تو کیا موسیٰ کے ہاتھ کو عصا کا محتاج بناتا؟ بھائی غور کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ عصا مارو اژدہا بن جائے گا، عصا مارو راستہ بن جائے گا، عصا پھینکو اژدہا بن جائے گا، عصا مارو چشمہ جاری ہو جائے گا. کیا موسیٰ کے ہاتھ میں عظمت نہیں تھی؟ کہ نہیں عظمت تھی، نسبت سمجھائی جا رہی تھی. موسیٰ کا ہاتھ قابل احترام تھا لیکن نسبت سمجھائی جا رہی تھی کہ جو چیز اس ہاتھ سے مس ہو جائے، جو چیز اس ہاتھ سے مس ہو جائے اس کا کیا احترام ہے. میں نے کہا یہاں بھی نسبت سمجھائی جا رہی ہے. یہ فرش عزا عام فرش عزا نہیں ہے، یہاں زہرا کے قدم آتے ہیں.
بھائی غور کیجئے گا، یہاں زہرا کے قدم آتے ہیں، یہاں عباس تشریف لاتے ہیں. بھائی غور کیجئے گا، کہنے گے صاحب یہ تو لکڑی ہے، یہ تو ڈنڈا ہے. اچھا ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اس چوراہے پہ جائیں، ایک وائٹ کپڑا لے کر جائیں اور لے جا کر اسے پھینک دیں، کوئی کچھ بولے گا آپ کو؟ نہیں بولے گا. سوچے گا گھر کا کچڑا ہے، آپ نے پھینک دیا. تھوڑی دیر بعد پھر جائیں، آپ ایک ہرا کپڑا لے کر جائیں، لے جا کے باہر کوڑے میں پھینک دیں، کوئی کچھ کہے گا؟ کچھ نہیں کہے گا، کہے گا بھائی کپڑا خراب ہوا، پھینک دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک کیسریا کپڑا لے کر جائیں، لے جا کے اسے پھینک دے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. کیوں بھائی؟ اپنے گھر کا کوڑا کوئی باہر پھینکے تو کیا کوئی کچھ بولے گا؟ لیکن آپ اسی ہرے کپڑے کو، کیسریا کپڑے کو، سفید کپڑے کو ایک ساتھ رکھیں، رکھ کے سل دیں، بیچ میں ایک چکر بنا دیں. اب ہمت ہو تو پھینک کے دکھائیں. نہیں غور کیا آپ نے، میں کیا عرض کر گیا بھائی؟ 3 کپڑے آپ نے الگ الگ پھینکے، کسی نے کچھ نہیں بولا، لیکن جیسے ہی آپ نے ان تینوں کو ایک ساتھ رکھ کے جوڑ دیا، سل دیا، بیچ میں ایک چکر بنا دیا، اب لے جا کے پھینکنا چاہا تو ہر ہندوستانی نے، ہر بھارتی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کرنے دوں گا. کہا کیوں نہیں کرنے دو گے؟ کہا یہ میرے ملک کا ترنگا ہے، یہ میرے ملک کا جھنڈا ہے. ارے بھائی غور کیجئے گا، یہ میرے ملک کا فلیگ ہے. میں نے کہا عجیب آدمی ہو، ابھی اسی کپڑے کو میں پھینک رہا تھا، تم میں سے کسی نے کچھ نہیں بولا. کہنے لگے جب تک الگ الگ پھینک رہے تھے یہ میرے ملک کے جھنڈے کی شبیہ نہیں تھا. ارے بھائی غور کیجئے گا، جب تک کپڑے الگ الگ پھینک رہے تھے اس کا میرے ملک کے فلیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اب تم نے تینوں کو ملا کے سل دیا، بیچ میں چکر بنا دیا، تو اب یہ کپڑا نہیں ہے، اب میرے ملک کا فلیگ ہے. ہر بھارتی پر، ہر انڈین پر اس فلیگ کو سیلوٹ کرنا ضروری ہے، اس فلیگ کا احترام کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب کپڑا ایک تھا اثر 2 تھا. نہیں غور کیجئے گا، کپڑا ایک تھا اثر 2 تھا. جب تک کپڑا کپڑا تھا کوئی احترام نہیں، لیکن جیسے ہی کپڑا پرچم میں تبدیل ہوا، فلیگ بنا، جھنڈا بنا، ہر انڈین پہ اس کا احترام ضروری ہو گیا. بھائی یہ حکم بدلا کیسے؟ کہ اس لیے کہ جھنڈے کی شبیہ بن گیا. تو بھائی یہاں بھی مسئلہ یہی تھا، جب تک کپڑا کپڑا تھا کوئی احترام نہیں، لیکن جیسے ہی عباس کے پرچم میں آیا. بھائی غور کی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 اللہ پہ نعرہ علی علی آدم کا مولا، مل گئے عیسیٰ کا مولا، علی علی موسیٰ کا مولا، علی علی ادریس کا مولا، علی علی ابراہیم کا مولا، علی علی داماد پیمبر، علی علی زہرا کے شوہر، علی علی حسنین کے بابا، علی علی کلثوم کے بابا، علی علی عباس کے بابا، علی علی مولود کعبہ، علی علی کعبے کی زینت، علی علی کعبے کا مقصد، علی علی بہتا پانی، علی علی موجود کی روانی، علی علی آیت قرآنی، علی علی بولتا پورا، علی علی دریا کا پانی، علی علی ایمان کا نعرہ، علی علی کل ایمان، علی علی بول مسلمان، علی علی بچوں کا سہارا، علی علی ڈوبت کنارہ، علی علی دل نے پکارا، علی علی میرے آنکھ کا تارا، علی علی میرا راج دلارا، علی علی بچوں کو سنبھالا، علی علی گلیوں نے پکارا، علی علی گلیوں نے پکارا، علی علی مولائے کمبر، علی علی آقائے ابوذر، علی علی نبیوں سے بہتر، علی علی نبیوں سے بڑھ کر، علی علی تیرے کام نرالے، علی علی کر نہ پکارے، علی علی اے دل میں ہمارے، علی علی نبیوں سے آلے، علی علی نبیوں نے پایا، علی علی نبیوں کی خدمت، علی علی سچ سے پوچھو، علی علی سر سے پوچھو، علی علی پیٹ سے پوچھو، علی علی ہاتھ سے پوچھو، علی علی پیٹ سے پوچھو، علی علی جب کا بیٹا، علی علی طالب کا
علی علی من کو ٹینشن علی علی من کو ٹینشن علی علی برکرم میں علی علی مت کی برم میں علی علی سب کا لیڈر علی علی سب کا رہبر علی علی سب کلندر علی علی پہلا نمبر علی علی قوم کے بالوں علی علی دل کے بالوں علی علی کان 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 کے بالوں علی علی شاباش حیدری شاباش سبحان اللہ محمد والے محمد آپ نے غور کیا، آپ نے توجہ کی؟ بھائی شیعوں پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے یہاں قرآن کے پاروں کے حافظ نہیں ہوتے۔ آپ غور کیجئے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اما آپ کا یہ اعتراض اس 14ویں صدی میں غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کے پاروں کے بھی حافظ ہیں، علی کے نعروں کے بھی حافظ۔ آپ توجہ کیجئے گا، شاباش یا یا اللہ محمد۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، آج کل کچھ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ نعرے وغیرہ جو ہے ہو سکتا ہے کوئی آگے کہنے لگے، دیکھیں اس کلچر کو محفوظ رکھیے گا، معاف کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میرے ہی لباس میں آ کے آپ سے کہنے لگے کہ یہ نعرے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ میں نے لاسٹ ایئر بھی عرض کیا، تو اس بار بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی ان چکروں میں مت پڑیے گا۔ ہاں بات سنیے ان کی، ان کا احترام اپنے تک محفوظ، لیکن یہ جو ہمارا ہندوستانی کلچر ہے، مجلس میں نعرہ حیدری، یہ کوئی عام کلچر نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں یہ جو بڑے بڑے ناچ کے نوسکھیا مولوی آ گیا ہے، صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، اور مجلس کلاس کی طرح ہونی چاہیے، درس کی طرح ہونی چاہیے، بالکل کلاس ہو، لیکن اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں، اس کی بھی کچھ دلیل ہو۔ بھائی توجہ کی جگہ، اور نعرہ حیدری تسبیح ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو صرف خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صبح و شام علی علی کرتے رہے۔ بھائی غور کیجئے گا، صبح و شام علی، اس کا مطلب علی علی کرنا فرشتوں کا کام ہے۔ یہ فرش عزا پہ 5 ہی منٹ کے لیے صحیح آپ کو فرشتہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی کی قسمت میں یہاں بھی فرشتہ بننا نہ لکھا ہو، اس کا مقدر کی کمی ہے، ہماری کمی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی طرف۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اور کیجئے گا، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علام نسبت کی وجہ سے محترم ہے، یہ عزا خانے نسبت کی وجہ سے محترم، جیسے ہمارا فلیگ، ہمارا ہندوستان کا جھنڈا دیکھنے میں کپڑا ہے، لیکن چونکہ نسبت ہے، ہر ملک کا اپنا پرچم ہوتا ہے، ہر ملک کی اپنی حکومت ہوتی ہے، ہر ملک کا اپنا پرچم ہوتا ہے، اور اس پرچم کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سرحد کی نشان بتاتا ہے۔ سرحد کا نشان، غور کیجئے گا، سرحد کا نشان بتاتا ہے ہر ملک کا۔ جیسے ہندوستان کا اپنا پرچم ہے، ہندوستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ یہ ہندوستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ حد تو یہ ہے کہ سمندروں میں بھی تقسیمات کر دی گئی ہیں، سمندروں میں بھی بارڈرز ہیں، تو جہاں تک ہندوستان کا حصہ ہے وہاں پہ ایک پرچم نصب نظر آئے گا۔ کیوں کہ یہ پرچم بتاتا ہے، یہ فلیگ بتاتا ہے، یہ جھنڈا بتاتا ہے کہ یہ اس ملک کا جھنڈا ہے اور اس کی سرحد یہاں تک ہے۔ بھائی غور کیجئے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی جہاں جہاں جس ملک کی سرحد ہوتی ہے وہاں پہ اس ملک کا پرچم لہراتا رہتا ہے۔ ہندوستان کی سرحد جہاں تک ہے وہاں ہندوستان کا پرچم لہراتا نظر آئے گا، پاکستان کی سرحد جہاں تک ہے وہاں پاکستان کا پرچم لہراتا نظر آئے گا، امریکہ کی سرحد جہاں تک ہے وہاں امریکہ کا پرچم، یعنی جس ملک کی سرحد جہاں جہاں تک ہے، ایران کا بارڈر جہاں تک ہے وہاں ایران کا پرچم، عراق کا بارڈر جہاں تک ہے۔ آپ حضرات تو زیارتوں پہ جاتے ہیں، بارڈرز کی تقسیمات تو دیکھتے ہوں گے نا، پتہ چلا اس طرف عراق کا جھنڈا، اس طرف ایران کا جھنڈا، کا کیوں ہے یہ فلیگ؟ کا اس لیے ہے کہ یہ سرحدوں کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب جہاں جس ملک کا فلیگ ہوتا ہے وہ اس ملک کی سرحد کی دلیل ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہ اس ملک کی سرحد کی پہچان ہے۔ کہنے لگے ہاں ہندوستان کی سرحد جہاں تک ہے وہاں ہندوستان کا جھنڈا، ایران کی سرحد جہاں تک ہے وہاں ایران کا جھنڈا، عراق کی سرحد جہاں تک
فلیگ ہے وہاں عراق کا فلیگ. تو اب اگر کسی کا پرچم پورے ملک میں نظر ارے غور کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ پوری دنیا میں نظر آئے بھائی، کائنات میں بھائی ایک ہی پرچم ہے عباس کا، جو ہمیں امریکہ میں بھی نظر آیا، لندن میں بھی نظر آیا، ہندوستان میں بھی نظر آیا، کینیڈا میں بھی نظر آیا، پوری دنیا میں نظر آیا. تو پھر مجھے کہنے دو، پوری دنیا میں عباس کا پرچم لہرا کے بتا رہا ہے کہ ساری دنیا پہ آج بھی حسین کی حکومت ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. غور کیجیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. بس میرے چھوٹے بھائیوں، مجھے آج 2 میسیجز اور دینے، مجھے پڑھ لینے دو اور پھر بات تمام ہو جائے گی. فضائل میں بھی غور کیجئے گا. یہ پرچم بتا رہا ہے کہ آج بھی حسین کی حکومت ساری کائنات پہ ہے. یہ بھی تو ایک پرچم ہی ہے نا، یہ بھی ایک فلیگ ہے، لیکن کتنا باعظمت پرچم ہے یہ، کتنا باعظمت جھنڈا ہے یہ، کتنا باعظمت علم ہے یہ. اسی لیے اسے جھنڈا نہیں کہا جاتا، اس کا نام ہے علم. غور کیجئے گا، یہ نام بھی عباس کے صدقے میں کتنا متبرک ہو گیا. کائنات کا ہر پرچم احترام کرنے کے لیے ہے، حاجتیں مانگنے کے لیے نہیں ہے. ارے بھائی غور کیجئے گا، احترام ہوگا، حاجتیں نہیں ہوں گی. اس پرچم میں کیا اہمیت ہے کہ ہم حاجت یہاں کہتے ہیں، یہ عباس کو بتا دیتا ہے. ارے بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے. اچھا ایک کمال اور بتاؤں آپ کو، آپ ہندوستان کے ہیں تو ہندوستان میں جہاں دل چاہے ہندوستان کا جھنڈا لہرائیے. آپ کو حق نہیں ہے کہ یہاں ایران کا فلیگ لہرائے، یہاں عراق کا جھنڈا لہرائے، یہاں پاکستان کا جھنڈا لہرائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سرحد ہندوستان ہے، اور ہندوستانی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہاں صرف ہندوستان کا جھنڈا لہرائیے، کسی دوسرے ملک کے جھنڈے کو نہیں لہرا سکتے. اور اسی طریقے سے اور ملکوں کی بھی اپنی اپنے قانون ہیں، آپ وہاں ہندوستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. اگر آپ نے کسی دوسرے ملک میں اپنے ملک کا جھنڈا لہرایا یا اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا، آپ کو فوراً پولیس پکڑے گی اور پکڑ کے کہے گی یہ کیا کر رہا ہے، کیا ملک کا غدار ہو گیا ہے. اس کا مطلب اپنے ملک میں کسی اور ملک کا پرچم لہرانا ملک سے غداری کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی اور ملک کا پرچم اپنے ملک میں لہراؤ گے تو غدار کہے جاؤ گے. میں نے پرشاسن کو پکڑا، میں نے پولیس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کا جب یہ قانون ہے تو پھر ساری کائنات میں یہ عباس کا علم کیوں لہرایا جا رہا ہے؟ آج تک جلوس میں کسی نے روکا کہ یہ علم نہ اٹھانا؟ آج تک کہیں عباس کے علم پہ پابندی لگی؟ شاید جواب ملے کہ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، کوئی اور جھنڈا لہراؤ گے غدار کہے جاؤ گے، یہ علم اٹھاؤ گے وفادار. صلوات پڑھیں محمد یا عباس، 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 یا یہ علم وفاداری کی نشانی ہے. یہ علم کائنات میں لہرا کے بتایا جاتا ہے کہ جو اس علم کے سائے میں ہے وہ وفادار ہے. اور اس کی ساری عظمت یہ ہے کہ تمہیں صرف کپڑا نظر آتا ہے، یہ تمہاری نظروں کی مشکل ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی پرابلم ہے کہ تمہیں کپڑا نظر آتا ہے. ذرا غور سے دیکھو، اسی علم میں عباس کی وفا نظر آئے گی.
نہیں غور کیجیے گا، ذرا توجہ کرو تو اسی میں وفاداری نظر آئے گی۔ اس علم، یہ شبیہ ہیں، یہ تبرکات، ان سب کی اپنی حرمت ہے۔ یہ فرش اعضاء، یہ ایٹماسفیئر، یہ کلچر، اور ہماری نئی نسل کی ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے کہ اس کلچر کی حفاظت کریں، اس فرش اعضاء کی حفاظت کریں۔ آپ کہیں مولانا ہم تو ابھی تک یہ سنتے آئے ہیں کہ فرش اعضاء ہماری حفاظت کرتا ہے، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فرش اعضاء کی حفاظت کرو۔ بالکل، تم آج فرش اعضاء کی حفاظت کرو تاکہ کل فرش اعضاء تمہاری حفاظت کرے۔ کیسے؟ کہ اس لیے کہ سردیوں کا کپڑا تمہیں سردیوں سے بچاتا ہے، لیکن جب ٹھنڈک چلی جاتی ہے تو پھر اس کپڑے کو تم بچاتے ہو۔ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ جیکٹس کو، اپنے سوٹرز کو قاعدے سے رکھتے ہو تاکہ اگلی ٹھنڈک میں وہ ہمیں بچا سکے۔ تو جب آج تم اسے منافقت کی ہواؤں سے بچاؤ گے تو کل یہ تمہارے عقیدے کو بچا کے رکھے گا۔ بھائی غور کیجئے گا، لہذا اس فرش اعضاء کی حفاظت کرو، اور تم کرو نہ کرو یہ یاد رہے، اس فرش اعضاء پہ یہ جو علم کی دو شبیہ نصیب ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے، اس کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ جو ممبر کے اوپر دو علم نصب ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے فرش اعضاء کے سفینے کو عباس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا۔ نہیں غور کیجئے گا، اب میرا پیغام اور میسج غور سے سنیے گا، یہ علم کی شبیہ نہیں ہے، یہ عباس کے دونوں ہاتھ ہیں جو عزاداروں کو اپنے ہاتھوں کے درمیان لیے ہوئے ہیں۔ اور یاد رہے عباس کے ہاتھوں کے درمیان وہی ہے جو فرش اعضاء پر ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میری آواز اگر باہر تک جا رہی ہے، میں باہر کھڑے ہوئے عزاداروں کا دل سے احترام کرتا ہوں، ان کے لیے بھی اجر ہے، لیکن ہر باہر کھڑا ہوا جوان اس بات کو نوٹ کر لے کہ جو عظمت فرش اعضاء کی ہے وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے۔ نہیں غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، جو حرمت یہاں ہے وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے، فرش اعضاء کو عباس کے ہاتھوں نے لے رکھا ہے، اور یہ تو خطیب حسینی کا اہتمام ہے، کرم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں اتنا کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پیٹھ پہ فلاں کا ہاتھ ہے۔ ارے میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں اتنے جوش میں اس لیے رہتا ہوں کہ میری پشت پہ فلاں وی آئی پی کا ہاتھ ہے۔ اب سمجھے ممبر پہ آنے والا ذاکر بے باک ہو کے کیوں بولتا ہے؟ ارے پشت پہ عباس کا ہاتھ ہے۔ سلامت رہیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ غور کرو میرے عزیزوں، ہاں جن کی مجبوریاں ہیں ان کے لیے کوئی وہ نہیں، لیکن یہ ایک عالمی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں الحمدللہ امام حسین کے ذکر کے صدقے میں پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں، اور کئی بہت جگہ مجھے مجلس پڑھنے جانا نصیب ہوتا ہے، میں نے بہت جگہ کے کلچرز دیکھے ہیں، بہت جگہ تو ایسی ہے کہ آپ کو مجلس کے وقت کوئی ایک بندہ بھی باہر نہیں دکھائی دے گا، میں نے خود ایسے دیکھے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں یہ کلچر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ صاحب باہر کھڑے رہ جائے۔ اگر آپ کی کوئی ذاتی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں تو شریعت چھوڑ دیتی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو خدا کے لیے اس فرش اعضاء کی اہمیت پہچانو، اور یاد رکھو جو تم کرو گے وہی تمہارا بیٹا کرے گا۔ بھائی غور کیجئے گا، اگر وہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ آ بھی جا رہا ہے اور کل کو جب یہ ذہین ہوگا اور دیکھے گا کہ پاپا تو باہر کھڑے رہتے ہیں تو پھر وہ دوستی کام نہیں آئے گی، وہ تمہیں فالو کرے گا۔ تو اگر اپنے بچوں کا کیریئر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو انہیں اپنے ساتھ لے کے فرش اعضاء پہ آؤ۔ غور کیجئے گا، عظمت کیجئے گا، ایک جملہ پڑھو مجلس تمام کرو، مجھے معاف کیجئے گا 10 منٹ اگر لیٹ ہو گئی مجھے معاف کیجئے گا، جملہ سنیے گا۔ علماء لکھتے ہیں یہ فرش اعضاء کی عظمت یہ ہے، نسبت ہے نا امام حسین سے، فرماتے ہیں شیخ جعفر شوستری جیسا عالم، خصائص الحسینیہ جیسی کتاب، اور اس کے دوسرے پیج پر انہوں نے مجلس اعضاء کے کچھ نام لکھے، ان نام میں ایک نام لکھا انہو قبۃ الحسینیہ۔ یہ فرش اعضاء کوئی عام فرش اعضاء نہیں ہے، یہ حسین کا قبہ ہے۔ غور کیجئے گا، یہ حسین کا قبہ ہے۔ حسین کا قبہ یعنی کیا؟ حسین کا گنبد، حسین کی زری ہے یہ فرش اعضاء۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ جو برکتیں حسین کے قبے پہ نازل ہوتی ہیں وہی برکتیں فرش اعضاء پہ نازل ہوتی ہیں۔
اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سخت لگے لیکن میں کہوں گا اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ فرش اعضا کیا ہے؟ حسین کا گنبد ہے، حسین کا قبہ ہے، حسین کی زری ہے۔ جو برکتیں تم کربلا جا کے لیتے ہو، اگر چاہو تو یہاں آ کے بھی لے سکتے ہو۔ اب اگر کوئی یہاں آ کے بھی لے سکتے ہو، اب اگر کوئی گھر سے نکلا کہ میں مجلس جا رہا ہوں لیکن باہر کھڑا رہ گیا، فرش اعضا پہ نہیں آیا، تو وہ میری نگاہ میں بالکل ویسے ہی ہے کہ اس نے ویزا لیا، ٹکٹ لیا، فلائٹ پہ بیٹھا، کربلا میں پہنچا، ہوٹل لیا، مگر حسین کی زیارت کو نہیں گیا۔ بھائی غور کیا آپ نے یا نہیں کیا؟ اگر آئے ہو تو کوشش کرو 5 منٹ 10 منٹ جتنا ہو سکے فرش اعضائے حسین پہ ضرور بیٹھو، تاکہ کم سے کم یہاں بیٹھنے کے عادی بن جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ میرا یہاں یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، نہیں تو میں عرض کرتا کہ اس فرش اعضا کی اہمیت کیا ہے۔ آج بس ایک جملہ اس لیے کہہ دیا کہ اگر میری بات کسی کو تلخ لگے تو میں معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن جو حق ہے وہی ممبر سے کہا جا رہا ہے، اور ممبر کا حق ہے کہ یہاں سے حق کہا جائے۔ ڈرو اس دن سے جس دن لوگ ممبر سے بھی حق کہنا چھوڑ دیں، اور جب تک حق کہا جا رہا ہے تو شکریہ ادا کرا کرو اہل حق کا کہ اے حسین تم نے ہمیں ایسی جگہ دی ہے کہ جہاں حق بیانی ہو رہی ہے۔ نہیں تو یہ تملق، یہ چاپلوسی کی دنیا، یہ ہر آدمی جو ایک دوسرے کے تملق میں لگا ہوا ہے اس دنیا میں، یہ دنیا بہت ہی عجیب ہے۔ لیکن اس دنیا کے نظام سے بھی ابھی بھی اگر کہیں کا نظام الگ ہے تو وہ فرش اعضائے حسین کا نظام ہے۔ انہو قبۃ الحسینیہ، یہ حسین کا قبہ ہے، یہ حسین کا روضہ ہے۔ حسین کے قبے کی اہمیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کل استجابت تحت قبتہ ہی، حسین کے قبے کی عظمت یہ ہے کہ دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں جعفر شوستری؟ کہ اگر دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو فرش اعضا کے اوپر آؤ، باہر کی گارنٹی نہیں ہے، اندر کی گارنٹی ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، روڈ کی ذمہ داری نہیں ہے، فرش اعضا کی ذمہ داری ہے۔ یہ قبہ حسینیہ ہے، اور ایسی زیارت سے کیا فائدہ کہ جہاں سب خرچ کرنے کے بعد آدمی جائے اور ہوٹل میں سو کے چلا آئے، ایک مرتبہ بھی حسین کی زری نہ دیکھے۔ اگر آئے ہو مجلس کے ارادے سے تو آؤ فرش اعضا پہ بیٹھو، آؤ ذرا ذکر حسین سنو، آؤ ذرا مصائب حسین سنو، آؤ ذرا گریہ کرو۔ اور کیا چاہیے اب اس سے زیادہ عظمت کہ جہاں حسین کا قبہ ملے، عباس کے ہاتھوں کا سہارا ملے، اس کو فرش اعضا کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ظاہر ہے کہ حسین ہوں اور عباس نہ ہو، اس لیے کہ عباس تو باب الحسین ہے نا۔ اگر حسین کی نگاہ کرم ہے تو پھر عباس کی بھی نگاہ کرم ہے۔ ارباب اعضا تب تمام کی میں نے گفتگو، آپ کی آنکھیں چھلک اٹھی میں نے جیسے ہی ابوالفضل عباس کا ذکر کیا۔ ارباب اعضا آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین کو کتنا اعتماد تھا عباس پر، کتنا بھروسہ تھا عباس ابن علی پر۔ عباس کو حسین لشکر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ جملہ ہے میرے مولا کا۔ فرمایا جب جناب عباس نے رن کی اجازت طلب کی، آقا اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان کربلا میں جاؤں، تڑپ کے حسین ابن علی نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آقا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کی نگاہیں آمادہ ہو گئے۔ جو اپنے شانوں کو عباس کے شانوں کا صدقہ سمجھتے ہیں نا، وہ تڑپ کے عباس پہ رویا کرے۔ آپ کو پتا ہے فاطمہ بقی میں یا عباس کہہ کے روتی ہیں۔ مقتل کی فکریں، روایت کے فکریں کہ جب قافلہ واپس گیا تو جناب ام البنین باحیات تھی۔ ام البنین کربلا کے بعد بقی کے قبرستان میں آتی تھی، 4 قبروں کا نشان بناتی تھی اور اپنے 4 بیٹوں کا نام لیتی تھی۔ جعفر یہ تمہاری قبر ہے، عبداللہ یہ تمہاری قبر ہے، عباس یہ تمہاری قبر ہے، اور پھر مٹا دیتی تھی۔ کہتی تھی عباس میں تم پر نہیں روؤں گی، عبداللہ میں تم پر نہیں روؤں گی، جعفر میں تم پر نہیں روؤں گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم پر رونے والی تمہاری ماں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ام البنین یا حسین کہہ کے روتی تھی۔ ایک دن ام البنین نے یہ کیا، دوسرے دن بھی ام البنین نے یہ کیا، تیسرے دن بھی آتی تھی، قبر بناتی تھی، مٹا دیتی تھی۔ عباس میں تم پر نہیں رہوں گی، ماں موجود ہے۔
میں کس پر رہوں گی؟ میں اس حسین پر رہوں گی کہ جس کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے اور یا حسین کہہ کے روتی تھی۔ ایک دن جب ام المؤمنین نے یہ کام کیا کہ اپنے بچوں کی قبر بنائی اور مٹا دی، اور مٹانے کے بعد یا حسین کہہ کے گریہ کیا، دیکھا سامنے ایک برقع پوش بی بی ہے کہ جو بقیع میں بیٹھی ہوئی یا عباس کہہ کے رو رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سنیں آپ ارباب، یا عباس کہہ کے رو رہی ہیں۔ ارے ام البنین نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس بی بی کے پاس پہنچی۔ اے بی بی تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس بی بی نے ام البنین کو دیکھا، کہا بی بی تمہیں کیا مشکل ہے؟ کہا اے بی بی جس نام کو تم لے کے رو رہی ہو نا وہ میرے بیٹے حسین، میرے بیٹے کا نام ہے۔ کہا عباس میرے لخت جگر کا نام ہے جسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ اس ضعیف خاتون نے کہا اے ام البنین مجھے نہ پہچانا؟ ارے تم میرے بیٹے کا نام لے کے رو رہی ہو، میں عباس۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، کیا شخصیت ہے عباس کی۔ فرمایا شہزادی نے کفانی ید العباس، روز محشر کا جب عالم ہوگا اور اہل محشر جمع ہوں گے، روایت کہتی جناب سیدہ تشریف لائیں گی، اللہ جناب سیدہ سے پوچھے گا اے بی بی آج اپنے شیعوں کے لیے کیا لائی ہیں؟ مقتل کا فقرہ ہے کہ جناب سیدہ روز محشر اپنی ردا کو ہٹائیں گی، عباس کے دو کٹے ہوئے شانے نکالیں گی، پروردگار تجھے عباس کے بازوؤں کا واسطہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا خوب گریہ ہو رہا ہے۔ یقیناً مادر عباس آپ کو اس کا صلہ دے، حسین آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے ارباب عزا، عباس پہ رونے بیٹھے ہو نا؟ جانتے ہو عباس، عباس کس آس کا نام ہے؟ مقتل کا فقرہ ہے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں بس 2 جملے پڑھوں گا، 2 جملوں کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں، باقی شہادت آپ سنتے رہتے، لیکن 2 جملے سنیے کہ عباس کی شہادت کا اثر کیا ہوا تھا۔ 3 اثر دکھاتا ہوں آپ کو۔ جب مولا عباس کی شہادت کی خبر حسین تک پہنچی، حسین کے کانوں میں آخری سلام کی آواز آئی، حسین جھک کے کمر تھام گئے۔ حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ تھا الان انکسرا ظہری، اے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ عباس کی شہادت کا پہلا اثر جو حسین ابن علی پہ ہوا۔ دوسرا اثر کیا ہوگا سنیں گے؟ جب حسین ابن علی گئے اور عباس کا علم لے کے، عباس کا لاشا تو نہیں آیا، عباس کا علم لے کے حسین خیمے میں آئے، ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ کیا، بچوں نے حلقہ کیا علم کا، وہ عباسہ کے نعرے لگائے اور اس کے بعد بچے اپنا اپنا کوزہ لے کے آئے۔ اثر سننا عباس کی شہادت کا، اپنا اپنا کوزہ لے کے آئے، عباس کے علم کے سامنے کوزہ زمین پہ پٹک کے کہتے عباس واپس آ جاؤ، پانی نہیں مانگیں گے، عباس پانی نہیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ دوسرا اثر جو بچوں پہ ہوا کہ بچوں کی پانی کی تمنا ختم ہو گئی، بچوں نے پانی کی آس چھوڑ دی۔ اب تیسرا اثر سنیے، عباس کی شہادت کا تیسرا اثر بیویوں پہ ہوا۔ کن بیویوں پہ؟ وہ جو باحجاب بیویاں تھیں، وہ جو باپردہ بیویاں تھیں، انہوں نے عباس کے علم کو گھیرا۔ آپ کو پتا ہے حسین کے خیمے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا اس شہید کا نام لے کے ماتم کیا جاتا تھا۔ جیسے جناب قاسم کا لاشا آیا کہ واہ قاسمہ، علی اکبر کا لاشا آیا کہ واہ علی اکبرہ، لیکن جب عباس کا عالم آیا تو واہ عباسہ کے نعرے نہیں بلند ہوئے، بیویوں نے اپنی ردا پہ ہاتھ رکھا، کہا واہ حجابہ، واہ عزتہ، ہائے ہمارا پردہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہائے ہمارا پردہ۔ زینب نے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں میں تمہیں دیا ہوا وعدہ واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ اب مجھے یقین ہے کہ ہماری چادریں چھین لی جائیں گی۔ بھائی ایک جملہ سنو ارباب عزا، کتنا بھروسہ تھا عباس کے اوپر بچوں کو۔ ایک مقتل کا واقعہ ہے کہ جب آگ لگی خیموں میں، ایک بچے کو حمید کہتا ہے، ایک بچے کو راوی کہتا ہے، ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ جو خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا،
और कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। मैंने उस बच्चे को पकड़ के पूछा, मेरे लाल क्या चाहते हो, इस आलम में कहाँ इधर उधर जाना चाहते हो? उसने कहा मुझे इतना बता दो कि अब्बास का लाशा किधर है, अब्बास की मैयत किधर है। उस रावी ने सोचा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बच्चा प्यासा है, फुरात के किनारे जाना चाहता है। बच्चे ने सुना होगा कि अब्बास फुरात के किनारे मारे गए, शायद बच्चा जाके पानी पिएगा। मैंने बच्चे को इशारे से बताया कि वो फुरात के किनारे अब्बास की मैयत रखी हुई है, अब्बास का लाशा रखा हुआ है। बच्चा अब्बास की मैयत की तरफ दौड़ा। दिल पे हाथ रख के सुनना, मुझे नहीं पता कि कैसे सुनोगे तुम। अब्बास की मैयत की तरफ वो नन्हा सा बच्चा दौड़ा। रावी कहता है मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मैंने बड़े गौर से देखा, जब बच्चा अब्बास के लाशे के करीब पहुंचा, अब्बास के लाशे को हिलाना शुरू किया और अब्बास के लाशे को हिला के वो बच्चा कहता था, अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर छिन रही है, अब्बास उठो, सकीना को तमाचा लगा। जज़ाकल्लाह। एक जुमला मजलिस तमाम हो रही, मुझे पता आप घर तक रोते हुए जाएंगे, आज आप घर तक रोते हुए जाएंगे ये जुमला सुन के। अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर छिन रही है। आप जानते हैं ज़ैनब की चादर कैसे छिनी? शिम्र मलून कहता है मैंने अपना नेज़ा ज़ैनब के सर की तरफ बढ़ाया। मैं चाहता था कि ज़ैनब की चादर को अपने नेज़े में फंसा के निकाल लूं, लेकिन ज़ैनब ने बड़ी मजबूती से अपनी चादर को पकड़ रखा था। ये मख्तल का फिक्रा है। ज़ैनब ने बड़ी मजबूती से अपनी चादर को पकड़ रखा था। शिम्र कहता जब मैंने बहुत देर कोशिश की और चादर मेरे नेज़े में नहीं आई, मैंने उसी नेज़े से ज़ैनब के सर पे वार किया। जज़ाकल्लाह। ज़ैनब के सर पे वार किया, ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ, ज़ैनब की गिरफ्त कमजोर हुई। मैंने नेज़े में ज़ैनब की चादर को फंसा के खींचा। अब मुझे यहाँ से एक बहुत बड़े आलिम का जुमला याद आ रहा, मजलिस का आखिरी जुमला, तमाम हुई गुफ्तगू। कहता कि मैंने ज़ैनब की चादर को, जब ज़ैनब की गिरफ्त कमजोर हुई, नेज़े में फंसा के ज़ैनब के सर से चादर खींचा और नेज़े पर लहराता हुआ शिम्र मलून नेज़े पे चादर को लहराता हुआ अब्बास के लाशे के करीब आया। लाशा अब्बास पर ज़ैनब की चादर को डाल के कहता अब्बास उठ, मैं ज़ैनब की चादर ले आया, अब्बास मैं ज़ैनब की चादर ले आया, अब्बास। मातम अब्बास,